باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ غلط کرتا ہے، بہت کمائی کرنے کے لیے، بہت سارا پیسہ جوڑنے کے لیے، کس لیے؟ تاکہ جی کہ ہماری آنے والی نسلیں کھا سکیں۔ ہم نے جو دکھ دیکھے ہیں ہماری اولاد کو نہ ملے، بہت ساری باتیں لوگ سوچ کر بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں، صرف ماں باپ یہ سوچ کر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی تکلیف کا باعث نہ بنے، ہم نے جو دکھ دیکھے ہیں وہ ہماری اولاد نہ دیکھے۔ اسی طرح کا آج ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک انسان جس نے ساری زندگی محنت کی، بہت زیادہ کمایا، بہت سارا جمع کیا، ہر چیز تھی، 3 بیٹے تھے اس کے اور 1 بیٹی تھی۔ جب 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، بچے بڑے ہو گئے، باپ بوڑھا ہو گیا، مر گیا، باپ فوت ہو گیا۔ جب تو اس کا جنازہ ہوا، جب جنازہ ہوا تو کچھ دیر بعد جب اس کو دفنانے کے لیے کفن دفن کر کے قبرستان لے کے جایا گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر چارپائی پکڑ لی اس کی اور اس کو دفن نہیں کرنے دیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے کہ مطلب کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، اتنی چیز تھی، لیکن اس بندے نے یہ کیا کیا؟ وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ میں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گا تب تک جب تک یہ میرا پیسہ نہ دے دے۔ تو وہ لوگ وہاں پر حیران تھے کہ اس کے پاس تو اتنا خود کا پیسہ تھا، اس میں کسی کا پیسہ کیسے دینا ہو سکتا ہے؟ خیر، اس بندے نے کہا 2 لاکھ نہیں، 4 لاکھ نہیں، اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ دینا تھا، جب تک مجھے میرا وہ پیسہ نہیں مل جاتا میں اس کو دفن کرنے نہیں دوں گا۔ وہاں پہ اس کے بیٹے بھی موجود تھے۔ بیٹوں نے کہا جیسے تیسے کر کے ہم کیسے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، گھر، پیسہ، جائیداد ہونے کے باوجود، بینک بیلنس ہونے کے باوجود اس اولاد نے کیا کہا کہ ہم کیسے دیں؟ 2-4 لاکھ کی بات ہوتی تو ہم کر بھی لیتے، لیکن ہم اتنا پیسہ نہیں دے سکتے، ہم کہاں سے دیں؟ اس بندے نے کہا میں تب تک اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک مجھے میری رقم نہ مل جائے۔ خیر کرتے کراتے بات اس کے گھر تک پہنچی، اس کی ایک بیٹی جو تھی اس تک پہنچی کہ اس طرح سے ایک بندہ ہے، اور بندہ بھی کون تھا؟ جو اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، پارٹنرشپ تھی اس کی، وہ تھا، کاروباری تھا اس کا۔ تو اس نے جب اس کے گھر تک بات پہنچی اور اس کی بیٹی کو پتا چلا کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا ہی اپنا جو جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ اس کی چارپائی پکڑ کر بیٹھا ہے اور اونچی اونچی رو رہا ہے کہ اس نے میرا پیسہ دینا ہے اور جب تک یہ میرا پیسہ نہیں دے دیتا تب تک میں اس کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ بیٹی بہت پریشان ہوئی، اس نے کہا کہ اس نے اسی وقت جو زیور پہنا تھا وہ اتارا اور جو بھی اس کا زیورات پڑے ہوئے تھے اس نے وہ اٹھائے اور کہا کہ یہ لو، اس کو جا کر بیچ دو اور اس سے جو بھی رقم ملے وہ اس انسان کو دے دو اور اس انسان سے کہو کہ میں اس کی ایک ایک پائی دے دوں گی، میں اس کا ایک ایک پیسہ دے دوں گی، لیکن میرے باپ کو دفن ہونے دے، اسے مرنے کے بعد اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ وہ شخص اس شخص کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ یہ اس طرح سے اس کی بیٹی نے زیور دے دیا ہے کہ اس کو بیچ لو، جو بھی رقم ہوگی، وہ 10 لاکھ کا تھا، 15 لاکھ کا تھا، جتنے کا بھی تھا، باقی میں اس کی ایک ایک پائی چکا دوں گی، لیکن میرے باپ کو مرنے کے بعد ذلیل و رسوا نہ ہونے دے، اسے دفن کرنے دے۔ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے وہ زیور پکڑا اور کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اصل وارث کون ہے، میں سمجھ گیا کہ مجھے کس کو دینا چاہیے۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا کہ میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے اس کا 45 لاکھ دینا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد دیکھنا کہ کون میرا وارث ہے اور جو میرا صحیح وارث ہوگا تم اس کو یہ پیسہ دے دینا۔ دیکھیں کہ بیٹوں نے لالچ کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم 45 لاکھ دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم تو اپنے باپ کا دینا نہیں دے سکتے، جو اس نے لینا دینا تھا وہ اس کی زندگی میں بتاتا، ہمارے باپ نے تو ہمیں کچھ نہیں ایسا بتایا، ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی۔
انہوں نے یہ ساری باتیں کر کے ٹال دیا، اور جو بیٹی تھی اس نے اسی وقت اپنے کان کے بوندے تک اتار کر دے دیے۔ جو اس کی شادی میں اس کو اس کے شوہر نے دیا تھا زیور، وہ بھی اس نے دے دیا، کس لیے کہ صرف اس کے باپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کی جنازے کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کا 45 لاکھ دینا تھا، میں نے اس سے لینا نہیں تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اصل وارث کون ہے، اور اب مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں یہ پیسہ اسی کو ہی دوں گا۔ اس بندے نے وہ 45 لاکھ اس کی بیٹی کو دے دیا۔ کبھی زندگی میں یہ سوچیں کہ جن بچوں کے لیے، جن بیٹوں کے لیے اکثر ماں باپ غلط کر جاتے ہیں، ساری اولادیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری اولادیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ خدا را یہ دیکھیں کہ ہم کس رستے پر جا رہے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانداری سب سے بڑی نعمت ہے، جس میں وہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی رشتہ ہو۔ ایمانداری، دیکھیے کہ جو ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں، جو ہمیں چلنا بولنا ہر چیز سکھاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس دولت کے لیے ہم اپنے ان ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہی رشتوں میں ایمانداری نہیں دکھاتے تو باہر سے لائے گئے لوگوں کے لیے ہم کیا ایمانداری دکھائیں گے؟ بیٹیاں جن کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیٹیاں جن کو آج کے دور میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، جن کے لیے ذلت و رسوائی بنا دی جاتی ہے زندگی۔ کسی کے گھر 3 بیٹیاں ہو گئی تو کسی کے گھر کی ساس کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں کیوں ہیں، 4 بیٹیاں کیوں ہیں، 5 بیٹیاں کیوں ہیں۔ اولاد اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک آپ کو 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے یا 5 دے، وہ خدا کی دین ہے۔ بیٹا ضرور ہونا چاہیے، کس لیے؟ بیٹا نسل کو بڑھاتا ہے۔ یہ کس حدیث میں لکھا ہے، کس چیز میں لکھا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3 بیٹے دیے اور تینوں لے لیے، ان کی کوئی اولاد نہیں بچی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے ان کی نسل کو پہچانا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ آل محمد کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین، یہی ہے نا نبی پاک کی آل۔ تو وہ کس سے نسل تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ان سب بیٹوں کو نیکی کی ہدایت دے جو اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اللہ پاک ان بچوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جو اپنے ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے لیے سوچتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، ہر کسی کو برابر لے کر چلتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو ہر رشتے کا حق اور حقوق ادا کرنا جانتا ہے نا، اللہ پاک کی ذات اس پر اپنا ہمیشہ کرم رکھتی ہے، ہمیشہ نظر رکھتی ہے۔ اسی لیے اس باپ کو جس کا جنازہ قبرستان میں پڑا تھا اور لوگ بھی حیران تھے، لیکن وہ بندہ صرف آزما رہا تھا۔ کیا تھا؟ اگر اس کے بیٹے اگر اس کو 45 لاکھ دے دیتے، 45 لاکھ تھا ان کے پاس، اس سے زیادہ رقم تھی، اپنے اپنے گھر تھے بیٹوں کے، اپنی اپنی گاڑیاں تھی، بینک بیلنس تھے جو باپ نے بنا کر دیے تھے۔ خدا را اس طرح سے نہ کریں۔ خود پوچھیں، اگر باپ یا ماں اس دنیا سے چلے جائے تو خود پوچھیں کہ میری ماں نے یا باپ نے کسی کا کچھ دینا تو نہیں؟ اگر دینا ہے تو ہم دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ جس دن آپ وہ اولاد بن جائیں جو ہمارے اسلام میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے، اس دن دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کی آپ پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو ہمیشہ اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔